الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں عجائبات سے بھرپور، عقل حیران رہ جاتی ہے اللہ رب العزت کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے. خود انسان کا وجود اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے غیر معمولی اہمیت کے ساتھ بنایا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہارے اندر خود دلائل موجود ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کی خلاقی کے، اس کی صنائی کے. آدمی کا جو سسٹم ہے زندہ رہنے کا غیر معمولی ہے، عقل کو حیران کر دینے والا ہے. دل و دماغ اللہ نے بنایا، آدمی کے اندر خون جاری رہنے کا ایک ایسا نظام ہے جس پر آج دنیا حیران ہے. ساری چیزوں کی آبیاری دل کرتا ہے، اور دل کو چلانے کا کام کون کرتا ہے؟ یہاں پر میڈیکل سائنس لاجواب ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہے تو دل چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم جب نہ چلنے کا ہوتا ہے تو بند ہو جاتا ہے. ہماری زندگی مختصر ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے بامقصد پیدا کی ہے. یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں. قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر ہم کو کھیلنا ہوتا، لہو لعب کے لیے یہ کائنات ہم نے بنائی ہوتی تو ہم اپنے پاس کھیل لیتے. اس میں سارے لوگوں کو انوالو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو برحق پیدا کیا. یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین و آسمان، یہ ندی اور نالے، یہ پودے اور درخت، یہ کلیاں اور ان کا چٹخنا، یہ جھرنوں کی آوازیں اور سائبان جو ہمارے اوپر مستقل تنا ہوا ہے، جو ہم تمام کی حفاظت کرتا ہے بہت ساری چیزوں سے، اور یہ زمین جو ہمارے لیے فرش بنی ہوئی ہے. فَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ رب العزت کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ رب العزت کی طرف تمہارا پلٹنا. انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں دے کر کے بھیجا ہے. یہ پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے مسخر فرمایا ہے. خشکی سب مسخر ہے اس کے لیے، سمندر بھی مسخر کر دیا ہے اللہ رب العزت. اور نعمتوں کی بارش، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرو، شمار نہیں کر سکتے. ویرائٹیز موجود ہیں، کہ کوئی بھی چیز آپ لے لیں، پھل لے لیں، سبزی لے لیں، درخت لے لیں، پھول لے لیں، ویرائٹیز موجود ہیں. ایشیا کی ویرائٹیز الگ ہیں، ساؤتھ افریقہ کی ویرائٹیز الگ ہیں، امریکہ یورپ کی ویرائٹیز الگ ہیں، پھلوں کی ویرائٹیز الگ ہیں. تم شکریہ ادا کرتے رہنا چاہو دن بھر اور رات بھر تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے شکر ادا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکریہ کی روش اگر تم اپناؤ گے استطاعت بھر جتنا شکریہ ادا کر سکتے ہو تو ہم اور دیں گے. ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ رب العزت کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک میدان میں جب سے میں نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور آخری انسان تک سب جمع ہو جائیں اور جس کو جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں رتی برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ عظیم ہے ہمارا رب۔ ہم کو جس اہم کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ آج انسان اپنے رب کو بھول گیا ہے، اپنی ذمہ داری بھول گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ہمہ ہمی ہے، آج جو قتل ہے، غارت گری ہے، انسان خدا بن بیٹھا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اور کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت یہ ہے کہ پوری زندگی ہماری بات مانے۔ عبادت کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ ہمیشہ رکوع اور سجدے میں رہیں، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تحمیدات میں رہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ویسے گزاریں جیسے میں چاہتا ہوں۔ ہمارے انبیاء نے بتایا، جیسے خاص طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، زندگی گزار کے دکھا دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی مسجد میں کیسے ہوتی ہے، گھر میں کیسے ہوتی ہے، سماج میں کیسے ہوتی ہے، سوسائٹی میں کیسے ہوتی ہے، روزی روٹی کمانے کے اداروں میں کیسے ہوتی ہے، میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب دکھا دیا، ہمیں بتا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات بہت تفصیل سے قرآن مجید میں بتائی گئی۔ ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کیا ضابطہ دیا، کیا نظام زندگی دیا، کیا کوڈ آف لائف دیا، جس کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، پوری زندگی کامل اطاعت میں گزارنا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ہم نے یہ زندگی اور موت کا جو سسٹم چلایا ہے وہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت پیدا کیا اس نے اور زندگی اس نے پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ یہ موت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر آتی ہے جو اس زمین میں ہماری زندگی کا خاتمہ کرتی ہے اور ابدی زندگی کا دروازہ کھولتی ہے۔ موت تو آدمی کو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، موت آتی ہے شیطان کے راستے پر چلنے میں، موت آتی ہے لوگوں کو پر ظلم اور زیادتی کرنے میں، موت آتی ہے خون بہانے میں، لیکن فرمایا بہترین موت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو، اور بہترین موت وہ ہے جس سے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا کام کیا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے شہداء کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے کہ واپس جانا چاہتے ہو، تو لوگ کہیں گے کہ نہیں ہمارے الہ، بڑی مشکل سے تو جنت ملی ہے، لیکن شہید کہے گا کہ میں 10 مرتبہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور 10 مرتبہ شہید ہو کر کے آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ نے شہید کا درجہ اتنا بڑا فرمایا ہے۔ تو ہماری جان اللہ تعالیٰ کے حق کی گواہی دینے میں قربان ہو جائے، اس سے بڑی کوئی موت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کامل اطاعت ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے اوقات اور ہماری صلاحیتیں، ہمارے مال و اسباب، ایبلٹیز اور کوالٹیز، اپرچونٹیز اور جو کچھ بھی ہیں سب اللہ رب العزت کے راستے میں لگ جائیں، اللہ کو خوش کرنے کے راستے میں لگ جائیں، اس لیے کہ آپ لگائیں، ہم لگائیں، نہ لگائیں، اس کو یہیں رہ جانا ہے۔ اگر ہم نے اس کو لگا دیا تو درجات بلند ہو جائیں گے، چھوڑ دیا تو بچے بیچ کے کھا جائیں گے۔ اگر ہماری تربیت یافتہ اولاد نہیں ہے تو وہ سب ادھر ادھر کر دے گی اور ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی آنے میں اس کو جھجک محسوس ہوگی۔ یہ دنیا اسی بنائی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ موت اور زندگی سب اللہ رب العزت نے بنائی ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یاد رکھو اللہ رب العزت نے تم کو آزادی عطا فرمائی ہے کہ چاہے نافرمان بنو چاہے فرما بردار بنو۔ یہی انسان کا امتیاز ہے، فرشتوں نے اس ذمہ داری کو نہیں لیا کہ اللہ رب العزت آپ ہمیں مجبور کر دیجئے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔
یہ زمین و آسمان نے اللہ تعالیٰ کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہی وہ گر ہے جس پر آج پوری کائنات پر انسانوں کی زندگی کا انحصار. ہم نے یہ ذمہ داری کہ تم سوچ کر سمجھ کر ہمارے انبیاء کی تعلیمات کو دیکھ کر کے تم نیک بندے بنو، یا چاہو تو اپنے نفس کی غلامی کرو اور شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے تم آگے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرو. دونوں راستہ کھلا ہوا ہے. یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. ہم جھٹکے ضرور دیں گے، دنیا میں بھی کبھی کبھار ہم بدلہ دیں گے، بلکہ عذاب میں مبتلا کریں گے، لیکن اصل عذاب اور اصل بدلہ تو آخرت کا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور پہاڑ کو یہ ذمہ داری دی، لیکن انہوں نے کہا کہ بارے الہ ہم نہیں لے سکتے. انسان نے اٹھا لیا. انسان نے کہا ہمارے پاس عقل ہے، دل و دماغ ہے، ہم صحیح چیز کی پہچان کر سکتے ہیں، ہم تیرے فرما بردار رہیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا دو چیزوں سے بچ کر کے رہنا. ایک شیطان ہے، دوسرا تمہارا نفس ہے. ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن ہے. ہمیشہ تمہیں ورغلاتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے. اور یہی وہ بات ہے کہ آج اس امتحان میں ہم کھڑے نہیں اتر رہے ہیں. جب انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا، حضرت آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، اور جب اس میں اللہ رب العزت نے روح ڈالی اور کہا کہ سجدے میں چلے جاؤ، یہ پروپوزل اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو خوریزی کریں گے. اتجل فیہا من یفسد فیہا، یہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خوریزی کریں گے. اس لیے کہ اس سے پہلے جنات یہاں رہ چکے تھے، خوریزی ہو رہی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نیک بندے خوریزی نہیں کریں گے. آج فلسطین میں جو خوریزی ہو رہی ہے اسی کے بارے میں فرشتوں نے اشارہ دیا تھا. انسانیت ان کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کچھ بھی نہیں ہوں گے ان کے لیے. یہ نفس کے غلام بنیں گے، شیطان کے کہنے پر چلیں گے، بچوں کا قتل کریں گے، عورتوں کا قتل کریں گے، بوڑھوں کا قتل کریں گے. ان کے پاس زندگی میں کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے ہوس کے. مال کی ہوس، عزت کی ہوس، شہرت کی ہوس، اس دنیا میں بڑے بننے کی ہوس. نیتن یاہو سے پہلے جتنے بھی تھے سب قبر میں حساب دے رہے ہیں، اور اس کا بھی حساب شدید ہونے والا ہے. انسانیت کا قاتل، بچوں کا قاتل، خواتین کا قاتل، اور جو ان کے پیچھے پناہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سب کٹگرے میں مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے. اور اس وقت کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو پورے اسپیس سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار. آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم فوراً نہیں پکڑتے، ہم مہلت دیتے ہیں. ہر شخص کی عمر طے ہے، ہر شخص کے لیے مواقع موجود ہیں. وہ چاہے شکر گزار بنے چاہے نافرمان بنے. الہی تعلیمات یہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات عظیم الشان ہیں، آپ نے فرمایا خون حرام ہے تمہارے اوپر، عزت حرام ہے تمہارے اوپر دوسروں کی، جان مال عزت آبرو پر حملہ کرنا یہ قابل جرم سزا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہم کسی معصوم یہودی کو نہیں مار سکتے، ہم کسی معصوم عیسائی کو نہیں مار سکتے، ہم کسی معصوم ہندو کو نہیں مار سکتے، ہم کسی معصوم ناستک ملحد کو نہیں مار سکتے. انسان تو انسان ہے، اس کا احترام سکھایا ہے دین نے ہمارے. اور بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ تو اسلام نے تعلیمات یہ رکھی ہیں کہ ان کے قریب نہیں جانا، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا. آج جو صورتحال بپا ہے وہ یہی ہے کہ تم کو موقع دیا گیا ہے، تم کو عقل دی گئی، سمجھ دی گئی، تمہارے پاس انبیاء ہے. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. غور کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کس راستے پہ تمہیں چلنا ہے. اس بات کو اپنے سامنے تم رکھو اور اس کی روشنی میں تمہیں اپنی ذمہ داری گزارنی ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ بات تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اس نے آزادی دی ہے تم کو، چاہے نیک بنو یا تم بدکار بن جاؤ. ہم امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے بھی سبق موجود ہے. ہمارے پاس اللہ رب العزت کا دین آیا ہوا ہے، لیکن ہماری زندگیاں اکثر و بیشتر ادھر ادھر گزرتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی گزرتی ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ موت گھات میں ہے. ہم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت کے سامنے حساب و کتاب دے سکیں گے ان ساری نعمتوں کا جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت کی یہ بھی سنت ہے. بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ کنفیوژن ہے، ہمارے نوجوانوں کے درمیان یہ کنفیوژن ہے
کہ غزہ میں اتنا سب ہو گیا، اللہ رب العزت کو جلال کب آئے گا، اللہ تعالیٰ مدد کب فرمائیں گے؟ بہت سارے نوجوان سوالات کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، اپنے بچے دے رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں دے رہے ہیں، سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں، تو ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ موقع کب تک دے گا؟ ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ ان کو کیوں سزا نہیں دیتا؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے کچھ سنت بنا رکھی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ رب العزت کی سنت اس کائنات کے اندر موجود ہے، آپ اس سنت میں تبدیلی نہیں دیکھیں گے، آپ اس سنت میں کوئی ادھر ادھر کی تبدیلی یا تحویل نہیں محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاویداں ہے، چلتی رہتی ہے بندوں کے درمیان، آج سے نہیں ہے، کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنی پیڑھیاں گزر گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے آگے بڑھنے کا، لوگوں کو موقع دیتا ہے لوگوں کے درمیان سیادت اور قیادت کا، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ انصاف کرتے ہیں یا ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ ایک مدت جب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت پکڑتا ہے۔ پھر یہی وہ سنت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کو حاصل تھی، نمرود کو بادشاہت ملی ہوئی تھی، اور وہ شخص تو وہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ نیتن یاہو اور امریکہ کی یہ چیلوں سے کئی گنا بڑا زمین پر اپنا کلمہ پڑھواتا تھا اور کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں، اور یہ مدتوں جاری رہا۔ اللہ رب العزت کا تحمل ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا برداشت ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے جو سنت بنا دی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ موقع دیا جائے اور موقع سے پہلے چھیڑا نہ جائے۔ نمرود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، کتنی سازشیں اس نے کی، آپ کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا، آپ کو آگ میں ڈلوایا اس نے، طرح طرح کی قربانیاں آپ سے لی گئیں۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ بادشاہ جو وقت کا تھا ظالم و جابر، اس کو وقت دیا جا رہا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، اور جو مومنین مخلصین ہیں ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، وہ ڈٹ رہے ہیں، جم رہے ہیں، حق کی گواہی دے رہے ہیں، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی جان عزیز سے وہ گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ مارے گئے، پیٹے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن مومنین مخلصین کا درجات بلند ہوئے، اور کہا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان ایام کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی تم کو عروج دیتے ہیں، کبھی تمہارے دشمن کو عروج دیتے ہیں۔ عروج کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم انصاف کرتے ہو کہ نہیں، تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو کہ نہیں، تمہارے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ہے کہ نہیں، تم لوگوں کے درمیان ظلم کے خاتمے اور انصاف کے بول بالے کے لیے کام کرتے ہو کہ نہیں۔ اور جب ہم تم کو نیچے لے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم ہماری آزمائشوں پر کتنا جمتے ہو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، آج ان کو عروج حاصل ہے، لیکن یہ عروج عارضی ہے اللہ کی سنت کے تحت، جو دن بھی متعین ہے، بس اس کے بعد جب پکڑے گا اللہ رب العزت تو پھر چھوڑے گا نہیں۔ ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، ان کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ بستے ہیں ان کی بھی آزمائش ہے، سب سے پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ ہے اللہ رب العزت کی سنت۔ آپ اندازہ کریں فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، ان کے سامنے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ بادشاہ جو تھا فرعون، اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے تو پڑھا ہوگا کہ فرعون ایک آدمی کا نام نہیں ہے، فرعون تو ان ظالم اور جابر سلاطین کا ٹائٹل ہے جو بہت سارے گزرے اور مدتوں سے وہ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم، بچے پیدا ہوتے تو ان کو قتل کر دیتے، عورتوں کو غلام بنا کے رکھتے، خدمت گاری کرواتے۔ یہ کام مدتوں سے چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ہارون کے مددگار ہوئے، دونوں نبی تھے، اور کیسا ڈٹ کر کے انہوں نے گفتگو کی، لیکن اس نے کیا کیا، بہت سارے لوگوں کو شہید کروا دیا، بہت سارے لوگوں کو مارا پیٹا، بہت سارے لوگ جلا وطن ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہوا۔ یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے دلائل تاریخی سے۔ دیکھو قوموں کا عروج و زوال، دیکھو یہ ہماری سنت ہے، ہم کسی کو اوپر کرتے ہیں تو آزماتے ہیں، کسی کو نیچے کرتے ہیں تو آزماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو بھی قیادت اور سیادت دی تھی، ہمارے پرکھوں کو آزمایا گیا۔ آج ہم اس حالت میں ہیں کہ کرب و بلا کی حالت میں ہیں۔ ہندوستان کے اندر سیکولر اینڈ ڈیموکریٹک کنٹری ہے یہ،
ہم بھی برابر کے شریک ہیں. کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کسی خطے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسے لوگ برسِ اقتدار آ رہے ہیں جو ان ساری چیزوں کو پامال کر رہے ہیں، دستور نہیں مانتے، دستور کو ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو. یہ سب ہو رہا ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں، لوگ جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت سے محبت کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی جرم ہوتا جا رہا ہے. یہ خلاف دستور کی خلاف ورزی ہے صریحاً. آج ہندو بھائی بول رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی مذہب کا ہو، کیا ہندو اپنے مذہب کے جو ان کی دیوی دیوتا ہیں کیا ان سے محبت نہیں کرتا، اس کے لیے اظہار نہیں کرتا؟ مسلمان اگر اپنے رب سے محبت کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ کون سی غلط بات ہے؟ آج ہندو بدھ جیوی بول رہے ہیں، ٹی وی پر ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارا جو کردار ہے، اس کو بھی بولنا چاہیے. ہم بھی غیر مسلم بھائیوں میں جب رہیں تو ہمارا اخلاق بولے. میں خاص طریقے سے مسلم نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کا جو کیمپس ہے، یا آپ جہاں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ کے کلیگس جو ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، سب پر ایک آپ کا اخلاقی اثر ہونا چاہیے. آج بہت ساری کلپس آ رہی ہیں کہ مسلمان غیر مسلم بھائیوں کے دوست ہیں آپس میں، اور ایک دوسرے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بھرم یہ چند لوگ پھیلا رہے ہیں. ہندوستان میں یہ ماحول نہیں ہے. امت مسلمہ کے نوجوانوں کو آگے بیٹھ آنا ہوگا اور غیر مسلم بھائیوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہوں گے، اخلاق کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر. دین کبھی بھی تقریروں سے نہیں پھیلا ہے، دین کبھی بھی موٹی موٹی کتابوں سے نہیں پھیلا ہے. دین پھیلا ہے اخلاق و کردار سے پھیلا ہے. جہاں پر ایک کپڑے کی دکان پر ایک ملازم مسلمان ہے، وہ اچھے اخلاق سے دین پھیلا رہا ہے. آج کم درجے کے جو لوگ ہیں ان سے دین ہمیشہ سے پھیلا، آج بھی پھیلا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ تو سیکیور زندگی گزارتے ہیں، کون جائے پنگا لینے. یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات پڑھاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، ان کی سبزیاں تو پی ایچ ڈی کرنے والے جو لڑکے ہیں وہ لاتے ہیں. ان کو تو مسجد اور گھر معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. آدمی جتنا پڑھتا ہے، جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ اپنی زندگی کو سیکیور کر لیتا ہے. وہ ہستی جس سے بڑا اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائی میں ایمان کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہتے تھے. کوئی بیمار ہو جائے، اگر کسی غیر مسلم بھائی کا بچہ، اگر ہم ہاسپٹل پہنچ جائیں اور کہیں کہ بھائی صاحب آپ کا بچہ کیسا ہے، اس کی جیب میں 200 400 500 حسب استطاعت ڈال دیں، وہ آپ کا ہو گیا. کسی غیر مسلم بھائی کے گھر کیجولٹی ہو جائے، موت ہو جائے، آپ پہنچ جائیں. مراسم جاہلیت ادا نہ کریں، پرسا کے لیے پہنچ جائیں، تسلی کے لیے پہنچ جائیں. حالات بدلتے ہیں. کسی کی فیس جمع نہیں ہو رہی ہے کسی غیر مسلم نوجوان کی، مسلم نوجوان اگر اس کی فیس جمع کر دیں، حالات بدلتے ہیں. اخلاق کا کوئی جواب نہیں ہے اور اخلاق کا کوئی توڑ نہیں ہے ہندوستان کے اندر. جہاں نفرتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھیل رہی تھیں تو صحابہ کرام نے پیار سے، محبت سے اور اخلاق سے دل جیتے اور اسلام کو غالب کیا ہے. ہندوستان کے اندر ان نفرتوں کا جواب، ان سازشوں کا جواب، ان پروپیگنڈوں کا جواب صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی اور ہماری پوری امت مسلمہ جہاں بھی کہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلموں سے 1 to 1 تعلقات وابستہ کریں اور ان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوں. میں یہ بات عرض کر چکا ہوں لیکن ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی 99% 1 to 1 کانٹیکٹس تھے. کوئی اجتماعی کوشش، چائے پر بلا دینا، کوئی ٹیبل ٹاک کا پروگرام کر دینا اور کوئی بڑی کانفرنس کرنا، یہ سب کام نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. 1-2 واقعات کے علاوہ پوری سیرت میں کوئی واقعہ موجود نہیں. پروگرام کیا جاتا ہے خیر سگالی کے لیے، ہونا چاہیے. پروگرام کیا جاتا ہے قربت کے لیے، عید ملن کے پروگرام کیے جاتے ہیں تاکہ ایک میسج جائے کہ دین اسلام رحمت کا دین ہے، پیار کا دین ہے. ہم غیر مسلم بھائیوں کو بلاتے ہیں، لیکن دعوت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس 10 غیر مسلم بھائی ہوں جن سے میرے ریگولر کانٹیکٹس ہوں اور میں ان کو یہ بتاؤں کہ جو نفرتیں پھیل رہی ہیں یہ کیوں پھیل رہی ہیں. اور دین اسلام نفرت نہیں سکھاتا، دین اسلام پیار و محبت سکھاتا ہے. دین اسلام ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا سکھاتا ہے. اور دین اسلام تو انصاف کے حق میں ہے اور انسانیت کی بنیاد پر ہم کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرتے. آپ جب ریلیف کا ورک کرتے ہیں، ہندوستان کے اندر زلزلہ آتا ہے، بارش ہوتی ہے، یا آپ لوگوں کو غلہ تقسیم کرتے ہیں تو سب کو دیتے ہیں آپ اسی بنیاد پر. لوگ نہیں جانتے یہ پروپیگنڈا بہت شدید ہے. یہ میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ طاقت اور قوت کے ذریعے ہو رہا ہے.
ہم اخلاق و کردار کے ذریعے اگر اس کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ حالات بدلیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی دی گئی کہ آپ اور آپ کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، حالات بہت خراب ہیں، تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو یہ کہا کہ آپ کو مارا اور پیٹا کیوں جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے مارا پیٹا جا رہا ہے کہ آپ اپنا اخلاق و کردار سے اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، تو یہ کام آپ روکیں نہیں، اس کام کو کرتے رہیں۔ جس کام کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں اس کو بالکل نہیں روکیں۔ ہم تو امت مسلمہ کے فرد ہونے کے حیثیت سے اللہ کا دین پیش کرنے کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے اور اس کا بھی الگ انداز سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کوئی سیرت کی ان کو کتاب مل گئی، کہیں سے کچھ معاملہ ہو گیا، یا لڑکے آج پڑھ رہے ہیں یہودیت کو، عیسائیت کو، ہندوتوا کو، ہندو دھرم کو، اور اسلام دھرم آتا ہے تو دماغ میں باتیں آتی ہیں کہ بھئی اسلام ایسا بھی ہے۔ امت مسلمہ کے لوگ اگر آگے بڑھ کر کے اخلاق کے ساتھ دین پھیلانا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ 10-20 سال کے اندر ہندوستان کی کایا پلٹ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن یہ کام محنت کا ہے، آپ 24 گھنٹے کی زندگی میں وقت نکالیں اور یہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا کام ہے ہندوستان کے اندر۔ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ان کے عزائم برباد ہو جائیں گے۔ ایسے ہمارے پاس 80 کروڑ کے آس پاس غیر مسلم ہندو بھائی اس دیش کے اندر نان مسلم بردرس موجود ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، دین اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ آج ٹی وی ڈیبیٹس میں آپ دیکھیے غیر مسلم ڈیبیٹر ایسے بھی موجود ہیں جو اسلام کے حق میں بول رہے ہیں، اس لیے انہوں نے پڑھا ہے۔ دین اسلام کوئی پڑھے گا، جان جائے گا تو کبھی بھی غلط فہمی اور بھرم میں نہیں آ سکتا۔ مائیکل ہارٹ نے پڑھا، جو یہودی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو اس نے 100 عظیم لوگوں پر کتاب لکھی اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ برنارڈ شاہ جو عیسائی تھا، یورپ کا بڑا آتھر تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، بلکہ اس کو تو پنشمنٹ کیا گیا اس پر، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کے اندر ایک ایسی ہستی کا دین آ جائے جو سلاپا رحمت تھا، اس پر پنشمنٹ ہوا۔ اور آج آپ کو معلوم ہے دین اس انداز سے تو نہیں آیا، لیکن برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 26 ممبران مسلمان ہیں آج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا لایا ہوا دین جہاں جہاں سورج نکلتا ہے وہاں وہاں تک پہنچے گا، جہاں جہاں تک انسان بستا ہے وہاں وہاں تک جائے گا۔ آج امریکہ میں جائے گا، یورپ میں جائے گا، جرمنی میں جائے گا، فرانس میں جائے گا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حالات بدلیں گے، قبلِ اول آزاد ہوگا، فلسطین کا قیام ہوگا، دین اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن وہ وقت کے لیے تھوڑا سا قربانی چاہیے۔ آپ کے لیے قربانی یہ ہے کہ آپ غیر مسلم بھائیوں سے اخلاق کے ساتھ ملنا شروع کر دیں۔ دین کو ہندوستان میں پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم دین کو اس ہندوستان میں پھیلائیں، مس انڈرسٹینڈنگز ختم کریں، غلط فہمیاں دور کریں، اور بتا دیں کہ اسلام ہماری زندگیوں میں ہے۔ دیکھو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اسلام کو، تم دیکھنا چاہتے ہو دین رحمت کی تابانیوں کو، تو دیکھو۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، دین میں کہیں بھی مایوسی نہیں ہے۔ جب مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے مکہ کی زندگی میں، تب بھی مایوسی نہیں تھی۔ اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ریئیکشن میں کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا کسی صحابی نے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن مایوسی نہیں ہے۔ میرے رب نے آزمائشوں میں جمنا سکھایا ہے تو یہی صحیح، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ آج فلسطین کے بھائیوں نے ہم کو بتا دیا ہے کہ آج کے دور میں بھی دین کے لیے کیسے جمع جاتا ہے۔ باپ شہید ہو چکے، ماں شہید ہو چکی، بیوی شہید ہو چکے، بچے شہید ہو چکے، اندھیرا ہے، کوئی روشنی اگر دل میں ہے تو وحدہ لا شریک کی کبریائی کی روشنی ہے، اللہ رب العزت کی عظمت کی روشنی ہے، جنت کی روشنی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مایوسی نہیں تھی، ہمیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی جیلوں میں ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کر رہے ہیں، جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ درجات بلند کر رہے ہیں، لیکن حکمت کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کی وجہ سے ان کو موقع ملے کہ ہمارے اوپر زیادتی کریں۔ حکمت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین پر عمل کیا اور دین کو اپنے اخلاق میں سمو کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دی، وہی کام ہمیں آج بھی کرنا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ جذبات میں آ جائیں تو انہیں موقع مل جائے اور بدتمیزیاں کرنے کا، وہ کبھی بھی موقع ہمیں نہیں دینا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آج پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟
یہودی اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، عیسائی اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یورپ امریکہ اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ کا ہندوستان میں ایک خاص طبقہ موجود ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کو پیچھے پڑا ہوا ہے، نہ جانے کتنے بل اس کے پاس ہیں جو ہمارے خلاف آزمانا چاہتا ہے، لیکن اب تک امت مسلمہ کے جو رکشا پولر ہیں، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جو روزانہ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، ان کو سلام ہے کہ وہ جھکے نہیں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ کسی بھی غریب کے دل میں اگر ایمان موجود ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنی جرأت اور ہمت دیتا ہے کہ وہ ڈٹا رہتا ہے۔ یہ پوری امت کے بارے میں انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ ڈر جائیں گے، سرنڈر کر جائیں گے، ارتداد پھیل جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کے دین کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ماننے والے جمے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب پوری دنیا میں اسی لیے ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ازم اب باقی نہیں ہے، کوئی بھی دھرم اپنے حالت میں نہیں ہے، کسی بھی نبی کا لایا ہوا دین میں موجود نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اب ان کے اخلاق بھی ایسے نہیں ہیں اور ان کا کردار بھی نہیں ہے اور ان کے پاس دین بھی موجود نہیں ہے۔ اسلام اپنے آب اور تاب کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ اب پوری دنیا لرز رہی ہے، جو ظالم ہیں، جابر ہیں، جو پوری دنیا پر قبضہ کرنے والے ہیں، جو اپنے نفس کی اطاعت کرنے والے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، انہیں پر لرزہ طاری ہے کہ اب اسلام آ رہا ہے، جتنا روک سکتے ہو روکو، جتنا ستا سکتے ہو ستاؤ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب مارے جا رہے ہو، پیٹے جا رہے ہو، اندھیرا ہے نا، یہ اندھیرا ختم ہوگا، اللہ کا دین غالب ہوگا، سما سے حضرموت تک ایک شخص چھوڑنا اچھالتے ہوئے جائے گا، اسے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں اندھیرا چھا رہا ہے ظلمت کا، اسلام کا جو نور ہے انشاءاللہ آنے والا ہے اور اس کے آنے کی باری ہے۔ ہم اپنا رول ادا کریں، حوصلے کے ساتھ رہیں اور اپنے نوجوان نسل اور اپنے گھر کو اور اپنے امت مسلمہ کی تربیت کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔